الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عموم کی بحث کے اختتام کے بعد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے خاص اور تخصیص کے بحث کی ابتدا کی۔ عموم میں آپ نے جانا کہ کوئی کلمہ ہوتا ہے جو عموم کے اسالیب ہیں، صیغے ہیں، وہ صیغے اگر اس کلمہ پر داخل ہوں تو وہ کلمہ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے اور اس معنی سے جتنے سارے لوگ متصف ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کلمہ کے ضمن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف خاص ہے۔ خاص کی بحث شروع کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الخاص لغتاً ضد العام، کہ لغوی اعتبار سے خاص یہ ضد کا عام کا ضد ہے۔ عموم کا مطلب شمول ہوتا تھا، شامل ہونا، خاص کا مطلب شامل نہ ہونا۔ خاص کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللفظ الدال علی محصور بشخص او عدد کاسماء الاعلام والاشارۃ والعدد، یعنی خاص وہ لفظ ہے جو مخصوص شخص یا معین تعداد پر دلالت کرے، جو کسی مخصوص شخص یا معین تعداد پہ دلالت کرے وہ خاص ہے۔ جیسے اسماء اعلام یعنی جو نام رکھے جاتے ہیں، یا اسماء اشارہ یا اسماء عدد۔ اس کے بعد کہتے ہیں فخرج بقولنا علی محصور العام، لہذا جب تعریف میں ہم نے علی محصور کی قید لگا دی، یعنی جو مخصوص شخص یا معین تعداد کی جو قید لگائی گئی ہے، اس قید سے عام نکل جائے گا، کیونکہ عام میں نہ تو تعداد کی تعیین ہوتی ہے اور نہ ہی اشخاص و افراد کو حصر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال جان لیں، جیسے جماعت خامسہ کے لڑکے ہیں، میں آپ لوگوں کو ابھی پڑھا رہا ہوں، میں یہاں سے آواز دوں ایوب عالم منظور عالم، ایوب عالم منظور عالم آپ کل اسکول چلے آئیے، یہ میں نے حکم دیا۔ جو جماعت خامسہ کے لڑکے ہیں سارے 20-25 جتنے بھی ہیں، کیا میں نے سارے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ کل اسکول چلے آئیے؟ سارے لوگ اسکول آ جائیں گے، یا مخصوص شخص کو میں نے حکم دیا ہے؟ میں نے نام لیا ہے، لہذا جو 20-25 جتنے بھی افراد ہیں جماعت خامسہ کے، ان میں سے ایک شخص کو میں نے مخصوص کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے، لہذا وہی شخص مطالب ہوگا کل اسکول آنے کا، اور وہ ہیں ایوب عالم منظور عالم۔ یہ صرف ایک مثال ہے، دیکھنا ایوب عالم منظور عالم کل اپنا بوریا بستر لے کر کے اسکول مت آ جانا۔ اور آپ لوگ بھی جب سنیں نام کہ ایوب عالم کل تم اپنا بوریا بستر لے کر کے اسکول چلے آنا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں فوراً بات آ گئی کہ یہ حکم
صرف ایوب عالم کے لیے ہے، باقی دوسرے طلبہ اس سے مستثنی ہیں، دوسرے طلبہ اس حکم میں داخل نہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں خاص۔ اس کے بعد کہتے ہیں تخصیص، والتخصیص لغتاً ضد التعمیم، تخصیص یہ تعمیم کی ضد ہے، اور اصطلاحاً اخراج بعض افراد العام، عام کے بعد افراد کو خارج کر دینا۔ جماعت خامسہ کے تمام طلباء کل اسکول آئیں گے، یا میں نے کہا جماعت خامسہ کے تمام طلباء کل اسکول میں حاضری دیں، یہ حکم ہے۔ سارے کے سارے طلباء جماعت خامسہ کے شامل ہیں؟ شامل۔ ایوب عالم کو بھی آنا ہے، آصف ایوب کو بھی آنا ہے، اظفر شیخ کو بھی آنا ہے، جتنے بھی لڑکے جماعت خامسہ میں ہیں سارے لوگوں کی حاضری کل ضروری، کیونکہ میں نے یہ حکم دیا ہے اور حکم کا امتثال واجب۔ پھر اس کے بعد میں سوچتا ہوں نہیں، اظفر شیخ تو بہت دور کے ہیں، بہار کے ہیں، جھارکھنڈ کے، پھر میں دوسرا حکم دیتا ہوں کہ اظفر شیخ آپ اپنے گھر پہ رہیے۔ اظفر شیخ کو میں نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر پہ رہیے۔ کیا مطلب ہوا کہ کل جو اسکول میں حاضری دینے کی بات تھی، جو لفظ عموم تھا کہ سارے لوگ آئیں گے، اس عموم میں سے میں نے اظفر شیخ کو باہر نکال دیا، کیونکہ ان کو حکم دے دیا کہ آپ گھر پہ رہیے۔ تو اسی عملیہ کا نام تخصیص ہے۔ قرآن سے اس کی مثال اگر لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی باڑی کے بارے میں کہ جس دن تم اپنی کھیتی کو کاٹو، اس کے فصل کو بالیوں سے الگ کرو، گلے کو صاف کر لو، اس دن اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب چاہے وہ دھان ہو، چاول ہو، ارہر ہو، مسور ہو، کوئی دوسری دال ہو، مٹر ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم زمین سے اگاتے ہیں، اس آیت میں دلالت ہے کہ ہر ایک میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ چاہے کم مقدار میں اگائے یا زیادہ مقدار میں اگائے۔ اگر کسی کے پاس 50 کلو غلہ نکلتا ہے، اس کے پاس ایک ہی منڈی کھیت ہے، ایک منڈی کھیت میں اس نے کھیتی کی، مٹر وغیرہ بٹھایا، اور جب مٹر کو کاٹا، وزن کیا تو 50 کلو نکلا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ہم نے مٹر کو الگ کر لیا، اب اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، 50 کلو میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ یا کسی کے پاس 10 بیگھے کھیت ہے، مٹر کی کھیتی کر رہا ہے، اس کے یہاں مٹر نکلا 10 کنٹل، 10 بیگھہ کھیتی کیا مٹر کا، 10 کنٹل مٹر نکلا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، مٹر کو الگ کر لیا، اب 10 کنٹل مٹر میں سے اسے زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ آیت وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، چاہے کم مقدار میں غلہ پیدا ہو، چاہے زیادہ مقدار میں غلہ پیدا ہو، اس آیت کا عموم کہتا ہے کہ ہر ایک غلے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لَيْسَ فِي مَدُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، اگر 5 وسق سے کم ہے، 5 وسق، ایک وسق ہوتا ہے 60 ساعہ کا، یعنی 300 وسق 300 ساعہ ہو گیا، ایک ساعہ ہوتا ہے تقریباً 2.5 کلو کا، یعنی تقریباً 7.5 کنٹل ہو گئے۔
جوڑ لیتے ہیں تھوڑا، 300 کو ملٹیپلائی کر دیا 2.5 سے 7.5 کنٹل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7.5 کنٹل یا 7.5 کنٹل سے زائد پیداوار ہو تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ لہذا جو کسان 50 کلو مٹر اپنی کھیت سے نکالا تھا، کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگا؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ لہذا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کے عموم سے اس 50 کلو والے کو باہر نکال لیا گیا ہے، اس کی تخصیص ہو گئی ہے۔ کس سے تخصیص ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ سے، یہی تخصیص۔ اچھا، ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ المطلقات، الف لام جو المطلقات پہ داخل ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ تمام مطلقات کی عدت 3 قروء ہے، 3 حیض یا 3 طہر ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ جتنے بھی مطلقات 3 طہر ہے یا 3 حیض، یعنی 3 مہینے ان مطلقات کی عدت۔ اچھا، مثلا زید نے شادی کی ایک لڑکی سے، نکاح ہو گیا، زید اپنی اس بیوی سے نکاح ہونے کے بعد خلوت نہیں اختیار کیا اور طلاق دے دیا۔ نکاح جیسے ہوا، عقد نکاح ہونے کے بعد کچھ ایسی چیزیں زید کو پتہ چلی جو اس کے رشتے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، لہذا زید نے اپنی بیوی کو نکاح کے بعد طلاق دے دیا، ابھی خلوت نہیں حاصل ہوئی ہے۔ تو والمطلقات یتربصن، یہ زید کی بیوی جو نکاح کے فوراً بعد مطلقہ ہو گئی ہے، مطلقہ شمار کی جائے گی کہ نہیں؟ بالکل شمار کی جائے گی۔ والمطلقات یتربصن، المطلقات کے عموم کے جو افراد ہیں ان افراد میں سے ایک فرد زید کی بیوی بھی ہوئی، لہذا اس کے اوپر کتنا عدت گزارنا واجب ہے؟ 3 مہینے۔ پھر قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گیا ہو، دخول نہ ہوا ہو، تو کہتے ہیں فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کہ کوئی ایسی عورت کے اوپر جس کا نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گیا ہو اور دخول نہ ہوا ہو، تو ایسی عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں۔ لہذا یہ جو آیت ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، یہ جو آیت ہے یہ آیت تخصیص کر دیتی ہے، یعنی زید کی بیوی کو المطلقات کے افراد کے عموم میں سے باہر نکال دیتی ہے کہ نہیں، زید کی بیوی کا یہ حکم نہیں ہے، گرچہ یہ مطلقہ ہے لیکن دخول سے پہلے اس کا طلاق ہوا ہے۔ تو امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تخصیص کسے کہتے ہیں۔ عموم کے جتنے بھی افراد ہیں ان افراد پہ کوئی حکم منطبق ہو رہا ہے، انہی افراد میں سے بعض افراد کو باہر نکال لینا کہ ان افراد کے اوپر یہ حکم منطبق نہیں ہوگا کسی دلیل کی بنیاد پہ۔ تخصیص کے لیے دلیل ضروری ہے، اور وہ ادلہ ابھی آگے آ رہے ہیں آپ کے بحث میں، کہ جو مخصصات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، مخصصات متصلہ اور مخصصات منفصلہ۔ ہر ایک کی بحث علامہ عثیمین رحمہ اللہ آگے کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ،
تخصیص کے جو ادلہ ہیں ان کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں. ایک قسم ہے تخصیص متصل اور دوسرا ہے تخصیص منفصل. تخصیص متصل کا مطلب یہ ہے ما لا یستقل بنفسہ، جو مستقل وہ کلام جو بنفسہ مستقل نہ ہو، اور منفصل وہ کلام جو بنفسہ مستقل ہو. جیسے ابھی آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ادوات استثناء، لفظ الا اور اس کے اخوات، الا، حاشا، عدا، غیرہ، سوا، یہ سارے جو ادوات استثناء ہیں کیا یہ مستقل طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں یا دوسرے جملوں کے ساتھ مل کر کے استعمال ہوتے ہیں؟ کبھی بھی آپ نے عربی زبان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ لفظ الا سے جملے کی شروعات کی جائے اور اس سے پہلے مستثنی منہ کا تذکرہ نہ ہو. جب بھی لفظ الا حرف استثناء آئے گا تو اس کے بعد کوئی جملہ ہوگا جو مستثنی ہوگا، اور اس سے پہلے بھی کوئی جملہ ہونا لازمی ہے جو مستثنی منہ ہوگا. تو یہی ہے کہ جو بنفسہ، بذاتہ، فی ذاتہ مستقل نہ ہو، یہ مخصصات متصلہ، یعنی جو اپنے مخصص کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور منفصل جو جنہیں اپنے مخصص کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہ آتی. ضروری نہیں کہ جس کی تخصیص کی جا رہی ہے، یعنی جس عموم میں سے تخصیص کی جا رہی ہے، اس جملے میں یا اس سیاق میں وہ وارد ہو. وہ جملہ دوسرا ہوگا اور پھر تخصیص کا جملہ کہیں دوسری جگہ پہ ہوگا، ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اللہ خالق کل شیء، خالق کل شیء. لفظ کل الفاظ عموم میں سے ہے، لفظ شیء الفاظ عموم میں سے ہے. اللہ تعالی ہر ایک چیز کا مخلوق ہے. تمام اشیاء، جتنی بھی اشیاء، ساری اشیاء مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے. اب کیا اس شے، کیونکہ شے عام العمومات ہے، ساتھ ہی لفظ کل سے تاکید کی گئی ہے، اس شے کے افراد میں سے میں بھی ایک فرد ہوں، آپ بھی ایک فرد ہے. یہ شے، کلمہ شے، اللہ تبارک و تعالی کو بھی شامل ہے. تو کیا عموم کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی بذات خود اپنے آپ کا بھی خالق ہے؟ نہیں، کیونکہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق نہ رہے. لہذا عقل کے ذریعہ سے ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالی خالق کل شیء، کل شیء کے افراد میں داخل نہیں ہے. تو کیا عقل اس دلیل کے ساتھ متصل ہے؟ اللہ خالق کل شیء میں کہیں عقل کا تذکرہ آیا ہے؟ یہی کہتے ہیں مستقل، منفصل، کہ جو دلیل عموم سے منفصل ہو، مخصص سے منفصل ہو، اسے مخصص منفصل کہتے ہیں. اب کل انشاءاللہ جو مخصصات متصلہ ہیں، یعنی جو اپنے مخصص یا عموم سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی سیاق میں ہوتے ہیں، ایک ہی جملے میں ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.